السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دی لیجنڈ صدام حسین کی۔ ناظرین، صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ناظرین، اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 عیسوی کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمو حسن باقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں باس پارٹی اقتدار میں آئی اور احمو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمو حسن کے دست راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں اور اس اجلاس میں بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑھی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد باس پارٹی کے حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین بھی تکریت میں پیدا ہوئے۔ صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجہ میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، اب اگر وہ کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت نہ کریں گی۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ ناظرین، 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔
اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہ تھی، اور اقوام متحدہ کے معنی کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، لیکن اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عودے اور کوسے حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ ناظرین، اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 ہجری صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کے اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ زان التقریت اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر اس معیار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ اس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والے عراقی شیعہ رہنما مقتدی صدر کے نعرے لگا رہے تھے۔ ناظرین، صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ صدام حسین نے کہا کہ مجھے ایک کوٹ فراہم کیا جائے۔ سپاہیوں کے پوچھنے پر صدام حسین نے بتایا کہ جیل میں رہ کر کافی کمزوری ہو گئی ہے، اب چونکہ میں باہر جا رہا ہوں اور سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم کی وجہ سے اگر میں کانپوں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صدام حسین موت کی وجہ سے ڈر رہا ہے، اس لیے مجھے کوٹ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد صدام حسین نے کلمہ شہادت پڑھا اور تختہ گرا دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح 30 دسمبر 2006 کو صدر صدام حسین اس دنیا سے چل بسے۔ صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے دی لیجنڈ صدام حسین کی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔